بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اللہ بھی حدیث پڑھیں گے۔ درس حدیث میں ہم جو کتاب کا انتخاب کیے ہیں بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام ہیں، جس میں ایک باب پڑھ چکے ہیں کتاب الایمان والنذور۔ اس کے بعد ایک دوسرا باب شروع کیے ہیں کتاب النکاح، نکاح کے متعلق مسائل کیا ہیں، چونکہ ہمارے معاشرے میں آج بھی لوگوں میں ابھی شعور پیدا نہیں ہوا ہے کہ شریعت کا جو نکاح ہے، یعنی شریعت میں جو نکاح کے متعلق جو تفصیلات بیان کی گئی ہیں، ہمارے عوام اس سے بہت ہی ابھی بھی جو ہے کوتاہی کر رہے ہیں، بہت ہی دور ہے حقیقت کیا ہے۔ تو اسی لیے اس کتاب کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اس سے قبل ایک حدیث پڑھے تھے ہم لوگ نکاح کے مسائل میں، جس میں نوجوانوں کو نکاح کرنے پر ترغیب دی گئی تھی، ابھارا گیا تھا کہ جو اس کی استطاعت رکھتے ہیں وہ نکاح کریں، جو اس کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں وہ روزے رکھیں۔ استطاعت کے سلسلے میں دو باتیں آئی تھیں، یعنی الباء کا ذکر کیا تو باء کی تفسیر میں علماء کے کچھ دو اقوال ذکر کیے۔ ایک تو جماع ہے، جو جماع کی طاقت رکھتا ہے وہ شادی کرے، جو غیر شادی شدہ ہے، اور جو بعض علماء نے کہا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جو مؤن النکاح، نکاح کرنے کی جو نکاح کے بعد جو ضرورتیں ہوتی ہیں، جو حاجات ہوتی ہیں، اس کو برداشت کرنے کی جو طاقت رکھتا ہے تو وہ نکاح کرے۔ اور انہوں نے اس معنی کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ایک اور بات کا ذکر کیا کہ جس کے پاس یعنی شہوت نہ ہو، عورتوں کی طرف رغبت نہ ہو، تو پھر ایسے کے روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اس شخص کو یعنی اگر اس کے پاس مالی استطاعت ہوئی تو وہ نکاح کرے۔ لیکن بعض علماء نے ایک اور آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ اگر کسی کے پاس استطاعت ہو جمع کرنے کی، اور یعنی اگر وہ نکاح نہ کرے تو پھر وہ غلط راہبری کا شکار ہو سکتا ہے، تو روزہ رکھے۔ اور وہی مالداری کے بعد تو اگر وہ نکاح کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مالدار بنا دے گا۔ یہ جو ہے تفصیلات گزری تھی۔ تو نکاح کرنے پر ابھارا گیا تھا قادر شخص کو، اور اس حدیث میں اگر کوئی نکاح نہیں کر سکتا ہے تو اپنے شہوت کو کم کرنے کے لیے کچھ ذریعے استعمال کرنے کی اس میں جو ہے اجازت دی گئی تھی، کچھ دوائیں وغیرہ استعمال کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح نوجوان کے لیے جو نکاح کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتا ہے تو وہ روزہ رکھنے کا لیے اس کا حکم دیا گیا، اور مستحب ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی شخص یعنی اپنی نکاح کرتا ہے تو اس کی نگاہ کی حفاظت ہوتی ہے، اس کی شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے، اور جس سے برائیوں سے بچ سکتا ہے۔ یہ سب باتیں گزشتہ حدیث میں گزری ہیں۔ اور اب ایک دوسری حدیث ہم پڑھ رہے ہیں، حدیث نمبر 2 اس باب کی۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حمد اللہ واثنى علیہ وقال لكني أنا أصلي وأنام لكني أنا أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني متفق علیہ۔ اور یہ حدیث ہم بار بار سنتے ہیں کہ نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فليس مني، یہ وہی حدیث ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا، لیکن میں نماز بھی ادا کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، روزے رکھتا بھی ہوں، اور چھوڑ بھی دیتا ہوں، اور میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، لہٰذا جس کسی نے میری سنت سے منہ پھیرا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اب اس حدیث کا کچھ پس منظر ہے۔
اور پس منظر یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک 3 لوگ آئے تھے، بخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ 3 اشخاص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں سے کسی گھر کے پاس آئے، شاید عائشہ رضی اللہ عنہا تھیں، ان کے گھر پر آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے متعلق وہ پوچھ رہے تھے کہ آپ کیسے عبادت کرتے ہیں۔ جب خبر دی گئی تو گویا کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو بہت ہی کم سمجھا، کم محسوس کیا اور کہا کہ وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کیا عبادت ہوگی، اور اگر ہم اتنی کم عبادت کریں گے تو پھر ہم بہت پیچھے ہو جائیں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام الگ ہے، ہمارا مقام الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو بخش دیا ہے، وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ۔ تو اس کے بعد ان میں سے ایک صحابی نے کہا کہ اما انا فانا اصلی اللیل ابدا، رہا میں رات بھر نماز پڑھتا رہوں گا۔ وقال الاخر انا اصوم الدہر ولا افطر، دوسرے صحابی نے کہا کہ میں ہمیشہ روزے رکھوں گا اور روزے کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اور تیسرے شخص نے کہا انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا، کہ میں عورتوں سے دور رہوں گا، الگ تھلگ رہوں گا، کبھی بھی نکاح نہیں کروں گا، شادی نہیں کروں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سبھی آئے تھے، تو اس کے بعد کہا کہ انتم الذین قلتم کذا وکذا، اللہ کے صحابیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ کچھ لوگ آئے اور ایسے ایسی باتیں کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے اور اس کے بعد اللہ کی تعریف وغیرہ بیان کر کے کہا کہ تم ہی ہو جنہوں نے اس طرح بات کہی ہے۔ اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، رہا میں تو اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ خشیت رکھنے والا ہوں، ڈرنے والا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی روزہ رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، اصلی وارقد، سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں، واتزوج النساء، اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے روگردانی اختیار کرے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اور صحیح مسلم میں انس رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث کچھ الگ الفاظ سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کچھ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات سے ان کے عمل باطن میں سے یعنی الگ تھلگ رہتے وقت میں جو اعمال ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں، تو سری اعمال کے متعلق سوال کیا، تو ان میں سے بعض نے کہا کہ لا تزوج النساء ولا اکل اللحم ولا انام علی فراش، اس طرح کی باتیں کی کہ میں عورتوں سے نکاح نہیں کروں گا، بعض نے کہا کہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا، بعض نے کہا کہ میں بستر پر نہیں سوؤں گا، الفاظ اس طرح الگ ہے۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف بیان کی، اس کی توصیف بیان کی، اس کے بعد کہا ما بال اقوام قالوا کذا وکذا، کسی کا نام لیے بغیر کہا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن میں تو ایسا ہوں کہ نماز پڑھتا ہوں، سوتا ہوں اور روزے رکھتا ہوں، چھوڑتا ہوں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ایک بڑا قاعدہ ہے جو اسلام کے قواعد میں سے، کہ اسلام دین فطرت ہے اور ودین الحیات طیبہ، اور پاکیزہ زندگی گزارنے کا دین ہے، اور اسلام میں اس کی بنیاد کیا ہے؟ آسانی ہے، اور غلو نہیں ہے اس کے اندر، اور رہبانیت بھی نہیں ہے اسلام میں، اور اگر کوئی اس طرح اپنے آپ پر سختی ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو وہی مغلوب ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ عز و جل نے ہمیں دین آسان کر دیا ہے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ آسانیاں کریں، تنگیاں یا مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا ہے۔ ما جعل اللہ علیکم فی الدین وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تعالیٰ نے تمہارے پر دین میں کوئی حرج نہیں رکھی ہے، لا تغلو فی دینکم، تم اپنے دین میں غلو بھی نہ کرو۔ اور ایک آیت میں فرمایا یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، اللہ تعالیٰ نے چاہتا ہے کہ تم سے تخفیف کرے اور بوجھ کو ہلکا کرے، اور زیادہ مشکل اعمال تم پر واجب نہ کرے، کیونکہ انسان بہت ہی کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اور بخاری شریف میں یہ حدیث صحیح حدیث میں ہے کہ باب الدین یسر، وقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دین آسان ہے، ایک باب بیان کے بعد امام بخاری نے اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قول ذکر کیا احب الدین اللہ الحنیفۃ السمحہ، کہ سب سے
پسندیدہ دین اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے حنیف ہے اور جو ہے اس میں آسانی ہے۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ذکر فرمائے ان الدین یسر، بے شک دین آسان ہے، ولن یشاد الدین احد الا غلبہ، لہٰذا ہمیں حکم دیا گیا کہ فسددوا وقاربوا، تم قریب قریب عمل کرنے کی کوشش کرو اور درست راہ پر چلو، وابشروا، جو کچھ تم اچھے اعمال کرو گے اس پر خوشخبری تم سن لو، واستعینوا بالغدوۃ والروحۃ وشیء من الدلجہ۔ تو اس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا۔ اور اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دخل علیہا، عائشہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا پھر دخل علیہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو عندها امرأۃ، اور ان کے پاس ایک خاتون تھی بیٹھی ہوئی، پوچھا من ہذہ، کہا کہ کون یہ عورت ہے، کہا کہ فلانہ تذکر من صلاتها، قال ما، کہا کہ یہ فلاں عورت ہے، اس کی نماز کا بڑا چرچا ہے، بہت زیادہ نمازی ہے، تو کہا کہ ما، چھوڑ دو اس کو، علیکم بما تطیقون، کہ تم اتنا اپنے اوپر مشکل نہ ڈالو، بلکہ جتنا ہو سکے، جتنا تم سے استطاعت ہو سکے اتنی جو تم نمازیں پڑھو، نفل نمازوں کے بارے میں، فواللہ لا یمل اللہ حتی تملوا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اس وقت تک نہیں تھکتا یہاں تک کہ تم تھک جاؤ گے، تم تھکو گے لیکن اللہ تعالیٰ کبھی تھکتا نہیں ہے۔ وَكَانَ حَبَّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ، اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے پسندیدہ دین یہی ہے کہ جس پر انسان پابندی کے ساتھ عمل کرے، یہاں تک کہ نصیحت میں بھی، ذکر کرنے میں بھی، اور لوگوں کو جو دعوت دینے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے جو ہے اس کا اہتمام کرتے تھے کہ لوگ سست نہ ہو جائیں اور تھک نہ جائیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقفے سے ذکر کی محفلیں اور نصیحت کی محفلیں رکھتے تھے، یعنی روزانہ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نصیحت نہیں کرتے تاکہ وہ اس دین سے پھر نہ جائیں، تھک نہ جائیں۔ ما کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخولهم بالموعظۃ والعلم کی لا ينفروا، اور اس کے بعد ایک حدیث ذکر کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ درس کا سلسلہ نہیں رکھتے بلکہ ہفتے میں 1-2 دن اس طرح رکھتے تھے تاکہ لوگ بیزار نہ ہوں۔ تو اسی طریقے سے جو لوگ اپنے اوپر مشکل ڈال لیتے ہیں اور جو چیز ضروری نہیں ہے، واجبی نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اس پر قائم نہیں رہ سکیں گے، لہٰذا اپنے اوپر وہ چیز نہ ڈالیں جو نہیں کر سکتے ہیں، جو شریعت میں جو کچھ بتایا گیا ہے اس پر عمل کر لیں، ان کے لیے نجات کے لیے کافی ہے۔ تو اس حدیث میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ نمونہ ہے اس کو اختیار کریں، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں۔ اس کے ساتھ ایک اور حدیث ہے، وعنہ رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا ويقول تزوجوا الولود الولود فإني مكاثر بكم الأمم أنبياء يوم القيامة، رواه أحمد وصححه ابن حبان وله شاهد عند أبي داود والنسائي وابن حبان أيضا من حديث مغفل ابن يسار، کہ انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نکاح کرنے کا حکم ارشاد فرماتے تھے اور تجرد کی زندگی سے سختی سے منع فرماتے تھے، اور فرماتے تھے کہ بہت محبت کرنے اور چاہنے والی، بہت بچے جننے والی خواتین سے نکاح کرو، اس لیے کہ میں تمہارے کثرت کی بدولت قیامت کے روز دوسری انبیاء پر فخر کرنے والا ہوں۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا اور ابن حبان نے اس کو صحیح کہا۔ نیز اس حدیث کا ایک شاہد ہے، یعنی اس طرح کی ایک اور حدیث ہے ابو داود میں، نسائی میں، ابن حبان میں بھی سراوی حدیث دوسرے ہیں معقل بن یسار رضی اللہ عنہ۔ تو یہاں پر تبتل یعنی عورتوں سے الگ تھلگ رہنے سے منع کیا، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی نکاح نہ کرنے سے منع کیا۔ ازدواجی تعلق سے کنارہ کش رہنے کو تبتل کہتے ہیں۔ نہا عن التبتل نہیا شدیدا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبتل سے روکا ہے، مطلب یعنی خواتین سے، یعنی عورتوں سے نکاح کرنے سے یا ازدواجی تعلقات سے کنارہ کش رہنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، اور اسی کو تبتل کہتے ہیں۔ اور حدیث میں ایک لفظ آیا ہے
اس کے بعد تزوج الودود الولود، الودود کا مطلب ایسی عورت جو اپنے شوہر سے بے پناہ پیار و محبت کرتی ہے، تو ایسی عورت سے نکاح کرو۔ اور اسی طرح یا اس کا معنی یہ بھی ہے کہ وہ محبوب و پسندیدہ عورت جو اپنے عمدہ اور بہترین اوصاف و خصائل اور عادات و اطوار حسن خلق کی مالک ہو اور اپنے شوہر سے پیار کرنے والی ہو، یعنی ایسی عورت جو اچھے اخلاق کی حامل ہو اور شوہر سے پیار کرنے والی ہو، ایسی عورت سے نکاح کرو۔ اور الولود یعنی ایسی عورت جو بچے زیادہ جننے والی ہو، یہ چیز کنواری میں اس کے خاندان کی حالت سے معلوم کی جا سکتی ہے۔ اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیسے معلوم شادی کے بغیر ہو سکتا ہے، کیسے معلوم ہو سکتا ہے شادی کے بغیر؟ تو اس کے گھر والوں میں، اس کے خاندان میں، اس کی ماں، اس کی بہنیں یا دیگر رشتہ داروں کو دیکھ کر پتہ چل سکتا ہے کہ کیا ایک اندازہ ہو سکتا ہے کہ کیا صاحب اولاد ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی ہے۔ پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کیوں کہہ رہا ہوں؟ فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ، کہ میں تمہاری کثرت پر، تمہاری کثرت تعداد پر، متبعین جو میرے اتنے زیادہ ہیں، انبیاء پر فخر کرنے والا ہوں، کیونکہ کچھ لوگ کچھ انبیاء ایسے ہیں جن کی کوئی جو ہے اتباع کرنے والا نہیں ہوگا، کچھ کے 2-3 ہوں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب پر فخر کریں گے، دیکھو میرے ماننے والے یعنی میری بات پر عمل کرنے والے اتنے سارے لوگ ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے ہیں اس پر عمل کریں، تبھی ہمارے لیے کامیابی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، یعنی ہر معاملے میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں۔ اور اس حدیث سے ہمیں 2-3 باتیں معلوم ہوئی کہ تبتل سے ہمیں بچنا ہے، اگر شادی کی طاقت ہے تو شادی کر لے، اور حرص الاسلام علی ان اللہ یترک الانسان طیبات الحیات الدنیا، یعنی اسلام کی حرص یہ ہے، یعنی اسلامی تعلیمات میں یہ بات ہے کہ انسان دنیا کی زندگی میں جو پاکیزہ چیزیں ہیں اس کو بھی اسلام میں حکم ہے، کہ اسلامی تعلیمات یہ ہے کہ جو اچھی چیزیں ہیں دنیا میں انسان اس کو اختیار کرے، اس کو نہ چھوڑے۔ اور اسلام کی یہ بھی خواہش ہے کہ نکاح کا مقصد تکثیر نسل ہو، صرف خواہش نفسانی نہ ہو، اولاد کو یعنی نہ ہونے دینا ایسا نہ کریں، بلکہ تکثیر النسل ہو، جس کے ذریعے سے اسلامی تعلیمات آگے ہوتی ہیں، آگے بڑھتی ہیں، اور لوگ جتنے زیادہ ہوں گے تو اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے بن جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی کبریائی ہوگی، اور دنیا میں توحید کا پیغام عام ہوگا۔ تو اور اسی طریقے سے جو لوگ اپنے نسل کو محدود کر لیتے ہیں، 1-2 پر اس طرح کا اتفاق کر لیتے ہیں اور اولاد کی خواہش نہیں رکھتے ہیں، تو اسلامی عمل نہیں ہے، اسلامی راہ نہیں ہے، اور اسلام نے اس سے منع کیا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں یہ پتہ چلا کہ نکاح کا ایک مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ آپس میں شوہر بیوی محبت سے رہے اور اختلافات کا شکار نہ ہو۔ تزوج الودود الولود، اسی لیے فرمایا کہ جب محبت جو کرنے والی ہوگی تو زندگی اچھی گزرے گی، اگر محبت کرنے والی نہیں ہوگی، شادی یہاں کر رہی ہے اور محبت کسی اور سے کر رہی ہے، تو پھر خوشحال زندگی نہیں ہوگی، بلکہ زندگی میں ہمیشہ مشکلات پیش آئیں گی۔ تزوج الودود الولود، تو خاندان کو بھی جو دیکھنا ہے، اسی وجہ سے کہ اس کے خاندان میں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ لڑکیاں کسی اور سے اس طرح کا جو ہے تعلق رکھتی ہیں یا نہیں رکھتی ہیں، سب دیکھنا، تبھی جو ہے نکاح کرنا چاہیے، تاکہ اس کے اثرات، خاندانی اثرات اس لڑکی پر نہ آئیں۔ یہ سب چیزیں بڑے لوگ دیکھتے ہیں۔ تزوج الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم، لیکن آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ بچے پیدا کریں گے تو کمائیں گے کیسے، کھلائیں گے کیسے، ان کی تعلیم و تربیت کیسے ہوگی؟ یہ سب اللہ عز و جل نے مقدر کر رکھا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہی یا پیدا ہونے سے پہلے ہی ماں کے پیٹ میں ہی تقدیر لکھ دی جاتی ہے، کتنا رزق کھائے گا، کتنی عمر زندگی گزارے گا، اور کب مرے گا،
وہ نیک ہوگا یا بدبخت ہوگا سب لکھا جاتا ہے، تو ہمیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہم پڑھتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك، متفق علیہ مع بقیۃ السبعہ۔ تو حدیث کا ترجمہ یہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت سے نکاح چار اسباب و وجوہ سے کیا جاتا ہے، یعنی چار وجہ سے کیا جاتا ہے۔ نمبر ایک، اس کے مال کی وجہ سے، لوگ اس کے مال کو دیکھ کر نکاح کرتے ہیں۔ نمبر دو، اس کے خاندان کی وجہ سے، اور بڑے خاندان والے ہیں، اونچے خاندان والے ہیں، نامور لوگ ہیں۔ نمبر تین، اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، کبھی سب دو چیزیں نہیں دیکھتے بلکہ بس عورت خوبصورت ہے، حسین و جمیل ہے۔ نمبر چار، اس کے دین کی بنا پر۔ تو چار چیزوں کو دیکھ کر لوگ نکاح کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پس تو دیندار سے ظفر مند ہو، یعنی تو دیندار خاتون کو اختیار کر، اپنی زوجیت میں اس کو لے، تیرے دونوں ہاتھ خاک آلود ہوں۔ اس حدیث کو بخاری مسلم نے روایت کیا، نیز اور بھی جو علماء ہیں، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور موطا امام مالک اور اسی طریقے سے مسند امام محمد وغیرہ نے بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ یہاں پر جو الفاظ ہے حسب وغیرہ، اس کی جو تشریح ہو رہی ہے کہ لحسبھا، یعنی وہ شرف اور بزرگی جو قریبی رشتہ داروں کی وجہ سے کسی کو حاصل ہوتا ہے، یعنی یہ فلاں منسٹر کے خاندان سے ہے، یہ فلاں قبیلے سے اس کا ان کا تعلق ہے، یہ فلاں جو ہے حکومت کے ذمہ دار ہیں، یا فلاں مالدار شخص ہے، ان کے جو ہے خاندان کی لڑکی ہے، ان کے خاندان کا لڑکا ہے، یہ دیکھ کر جو لوگ کرتے ہیں۔ اور فظفر بذات الدین، یعنی ایسی خاتون سے نکاح کرنے میں کامیابی حاصل کرو جو دیندار ہے، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوئے، یعنی مطلب کہا جاتا ہے کہ تریب الرجل، آدمی فقیر اور محتاج ہو گیا۔ یہاں پر دعا مراد نہیں ہے، بلکہ اس جگہ جد و جہد اور سعی و کوشش کے لیے ابھارنا ہے، یعنی اگر ایسی عورت کے لیے محنت مشقت کرنا پڑے تو محنت مشقت کر اپنے ہاتھ کو یعنی اپنے ہاتھ پیر جو ہے یعنی سے کوشش کر، اور کوئی مشکلیں پیش آئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ہمیں ابھارا ہے کہ اس طرح دیندار عورت کو حاصل کرنے میں کچھ مشکل پیش آ رہی ہے تو وہ مشکل برداشت کرے، محنت کرے، کوشش کرے، صبر کرے، اور لیکن دیندار خاتون سے ہی نکاح کرے۔ حاصل کلام یہ ہے اس حدیث سے کہ شادی کے لیے بہر نو دیندار عورت کا انتخاب کرنا چاہیے، اور عورت اگر ہے تو مرد دیندار ہو، دیندار مرد کا انتخاب کرے، اور دونوں بھی دیندار کو ترجیح دے۔ کسی کے مال و دولت، کسی کے حسن و جمال پر فریفتہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی اس پر قربان نہیں ہونا چاہیے، کیا بلڈنگ والا ہے، کیا پیسے والا ہے، کیا جائیداد والا ہے۔ آج کل نکاح جو کرتے ہیں اسی دیکھ کر کرتے ہیں، کیا لڑکے کے پاس گھر ہے کیا پہلے دیکھتے، لڑکے کے پاس نوکری ہے کیا، ہاں گھر ہے، نوکری ہے، چلو ٹھیک ہے، پسند ہے۔ لڑکا نمازی ہے کیا، اور لڑکا توحید پرست ہے کیا، شرک سے بدعت سے تو رکتا ہے، یا پھر شرک و بدعت میں ملوث ہے، درگاہ وغیرہ کو جاتا ہے، یا پھر جو ہے وہ ایسی چیزوں سے کراہت کرتا ہے یا ایسی چیزوں کو نہیں کرتا۔ تو یہ چیزوں کو بہت کم لوگ دیکھتے ہیں، اس کی کمائی حلال کی ہے یا حرام کی ہے، سود میں تو ملوث نہیں ہے، یہ سب چیزیں بہت کم لوگ دیکھتے ہیں۔ جو دیندار ہیں وہی لوگ دیکھتے ہیں، اکثر اس کے پاس پیسہ ہے نہیں ہے، کیسا بھی ہو، چاہے حلال ہو یا حرام ہو، پراپرٹی والا ہے نہیں ہے، نوکری والا ہے نہیں ہے، باہر کما رہا ہے، چلو ٹھیک ہے، نکاح منظور ہے، رشتہ منظور ہے، نکاح کرنے کے لیے ہم اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں۔ تو لوگ اس طرح مال دولت پر یا حسن و جمال پر فریفتہ ہوتے ہیں۔ کیا کوئی عورت خوبصورت ہے لیکن جو ہے اس کے پاس دین ہے یا نہیں ہے وہ سب نہیں دیکھتے، اس کے کیا اخلاق کردار ہیں، وہ کتنی جو ہے اچھی کیریکٹر کی ہے، سب نہیں دیکھتے ہیں، بس خوبصورت ہے چلو کرو۔ تو یہ ہمارا حال ہو چکا ہے، کیونکہ عورت محض بیوی نہیں ہوگی، بچوں کی ماں بھی ہوگی آگے چل کر، اور اپنی اولاد کی تربیت بھی اسی جب ایک نیک اور دیندار تبھی یہ کام کرے گا۔
काम कर रहा हूँ। किसी की आवाज़ आ रही है, मैं उसको म्यूट कर रहा हूँ। आप उधर बहरहाल से म्यूट कर जी, दीजिए आप उधर। हाँ म्यूट कर दिया मैंने। तो औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। यहाँ पर जो हमारी गुफ्तगू चल रही थी दीनदार औरत के इंतखाब के सिलसिले में हदीस की रोशनी में, तो लोग जिस तरह दुनियादार खातून को या जो लड़की वाले दुनियादार शख्स को पसंद करते हैं, तो इससे आगे चलकर नुकसान है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हम जैसे चाहें हम इख्तियार कर ले, हमारा कोई जो है इसमें जो है ख्वाहिश अपनी ना रखे। यानी कोई चाहता है कि खूबसूरत लड़की हो तो मतलब हम खूबसूरत लड़की को पसंद ना करें, बल्कि या फिर कोई चाहता है कि जो है अच्छा पैसे कमाने वाला हो, हम उसको इंतखाब ना करें, ऐसी बात नहीं है। सबसे पहले हम ये सब देखें, लेकिन सबसे पहले दीनदारी देखें। जब दीनदारी है उसके बाद फिर वो देखें कि कमाने वाला है नहीं है, खूबसूरत है नहीं है, ख़ानदान वाले है नहीं है, ये सब एक्स्ट्रा है, इजाफी चीज़ें हैं। तो पहले हम दीन को देखें, उसके बाद ये सब चीज़ें देखें। इस्लाम में जैसे अभी बताया गया कि ऐसी बात नहीं है कि इंसान जो उसके यानी दुनिया के पाकीज़ा चीज़ें हैं उसको इख्तियार ना करे, ऐसी बात नहीं है, बल्कि दुनिया की जो पाकीज़ा चीज़ें इंसान उसको हासिल करे, उसको जो है यानी रहबानियत इख्तियार ना करें, बल्कि जो है अच्छाई को भी इख्तियार करे, खाए पिए अच्छा रहे। सब ये सब चीज़ें इस्लाम में हैं, अलबत्ता दीनदारी सबसे अहम है। तो इस हदीस से हमें यही पता चलता है कि एक औरत जब हमारे घर आएगी तो हमारे औलाद की वो तो तरबियत करने वाली होगी, और घर में वो जो हमारे साथ रहेगी तो आगे इसके ज़िंदगी गुजारना है। तो अगर वो नेक तबीयत की होगी, दीनदाराना मिजाज जहन होगा, तो हमें भी वो सीधे राह पर ले चलेगी और अल्लाह ताला कि जो है बताए तरीक़े पर ले चलेगी, वरना फिर जो है वो भी गुमराह होगी और हम भी उसके पीछे चले जाएंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं जो पहले तौहीद परस्त थे, लेकिन औरत की बहकावे में आकर दरगाह को जाने लगे और शिर्क बिदात करने लगे। ये सब गुमराहियों में वो फंसते चले गए। और इसके बाद एक हदीस आ रही है कि हम किस तरह दुल्हा दुल्हन को हम और क्या है कि मुबारकबादी दें। वअन्हु रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा रफ़अ इंसानन इज़ा तज़व्वज क़ाल बारकल्लाहु लक व बारक अलैक व जमअ बैनकुमा फ़ी खैर, रवाहु अहमद वल अर्बअ व सह्हहु तिर्मिज़ी व इब्न खुज़ैमा व इब्न हिब्बान। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी शख्स को देखते तो कि उसने शादी की है तो फरमाते अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए, बारकल्लाहु लक व बारक अलैक, और तुझ पर बरकत नाजिल फरमाए, बारकल्लाहु अलैक, व जमा बैनकुमा फ़ी खैर, और तुम दोनों को भलाई और खैर पर जमा रखे। तो ये तर्जुमा है और दुआ भी है, हम इस दुआ को याद करें। इस हदीस को इमाम अहमद ने और चारों ने रिवायत किया है, इमाम अबू दाऊद, तिर्मिज़ी, नसाई, इब्न माजा ने, और तिर्मिज़ी ने इस हदीस को सही कहा, इब्न हिब्बान ने भी और इब्न खुज़ैमा ने भी। यहाँ पर रफ़ा का मतलब मुबारक हो, मुबारकबाद हो, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इज़ा रफ़ा इंसान, उनसे मुबारकबादी देना हो या उसके हक़ में दुआ फरमानी हो तो इस तरह देते थे, बारकल्लाहु लक। और दौर जाहिलियत में दुआ देने का यही तरीक़ा था। कैसे कि जब कोई शादी करता है तो बिर्रफ़ाई वल बनीन कहते थे, बिर्रफ़ाई वल बनीन, मुबारक हो, अल्लाह औलाद से खुश नसीब करे, ऐसी दुआ देते थे। तो वही कह रहे हैं कि जब किसी को मुबारकबादी देना हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं कहते थे, बल्कि बारकल्लाहु लक व बारक अलैका व जमा बैनकुमा फ़ी खैर, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मना फरमा दिया, और रफ़ा इंफाक बरकत और बढ़ोतरी सभी माने में इस्तेमाल होता है, इज़ा रफ़ा इंसान। तो यहाँ पर हमें समझना ये है कि जब हम किसी को मुबारकबादी दें निकाह की तो उसके लिए दुआ दिए, बारकल्लाहु लक व बारक अलैका व जमा बैनकुमा फ़ी खैर। तो यहाँ पर बहुत से लोग सिर्फ मुबारक हो कहते हैं, लेकिन दुआ का अहतमाम नहीं करते हैं। हमें दुआ का अहतमाम करना चाहिए, दुआ बहुत ही अहम है इस मौके पर। जब इसीलिए अक्सर लोग जो उलमा को दावत देते हैं
جو اہل علم کو دعوت دیتے ہیں، اسی وجہ سے کچھ دعائیں مل جائیں. خصوصی طور پر کچھ لوگ شاید کرتے ہیں، مجھے اس کا اندازہ ہے کہ علماء کو، مسجد کے امام کو، مؤذن کو، ایسے جو کچھ نیک لوگ ہوتے ہیں، خاص لوگ ہوتے ہیں، ان کو خصوصی طور پر مدعو کرتے ہیں. جبکہ رشتہ ناتا نہیں ہوتا ہے پھر بھی ان کو بلاتے ہیں تاکہ کچھ دعائیں مل جائیں. اور اکثر لوگ چونکہ دعا سے ناواقف ہوتے ہیں، بس مبارک ہو مبارک ہو گلے ملتے ہیں اور ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، فوٹوز وغیرہ لیتے ہیں، لیکن جو ہے دعا وغیرہ نہیں دیتے. ایسے موقع پر انسان کو دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے اتنا جو ہے وہ سب کچھ کرتا ہے. تو علماء کرام کو دعوت دیتے ہیں دعا وغیرہ لینے کے لیے. ہم سب علماء ہیں الحمدللہ، ہم علم حاصل کر رہے ہیں یہاں پر قرآن و سنت کا علم. تو ہم سب الحمدللہ علماء ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، طلبہ علم ہیں، علم کے طلبگار ہیں. تو لہٰذا ہم ان دعاؤں کا اہتمام کریں. لے خواتین کو بھی اس طرح کی مبارکبادی دیں کہ دلہن کو بھی، اور مرد حضرات دلہے کو اس طرح کے مبارکبادی دیں. بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر. واللہ تعالی اعلم. صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.